السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب ایک ایسی جگہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ہمیں اچھا منافع حاصل ہو، خوب پروفٹ حاصل ہو، لیکن ہم جہاں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں وہاں سے پروفٹ حاصل ہو ہی جائے۔ بہت مرتبہ وہ خراب بھی ہو جاتا ہے اور نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کبھی بھی آپ کو گھاٹا نہیں ہو سکتا، اور وہ انویسٹمنٹ ہے اپنی اولاد پر۔ آپ اپنی اولاد پر انویسٹمنٹ کیجئے۔ مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایسا بنائیے کہ جو کچھ بھی آپ ان پر انویسٹ کر رہے ہیں، کل آپ کی موت کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کو پروفٹ ملتا رہے۔ ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر جو ہم انویسٹ کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں۔ پیسہ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اور ہماری صلاحیت ہوتی ہے۔ ہم یہ تین چیزیں کسی کو دیتے ہیں، کہیں لگاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت پروفٹ یا منافع حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہر جگہ ہمیں پروفٹ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ تین چیزیں ہم اپنی اولاد پر خرچ کریں، اپنی اولاد پر لگائیں، اپنا پیسہ اولاد پر لگائیں، اپنا وقت اولاد پر لگائیں، اور اپنی صلاحیت، اپنا علم اپنی اولاد پر لگائیں، تو بالکل یہ پکی بات ہے کہ اولاد پر جو بھی ہم انویسٹ کر رہے ہیں اس کا فائدہ، اس کا ریٹرن ہمیں قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ اور قرآن و حدیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کی بھی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، حضرت پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ اپنی زندگی میں کر کے گیا تھا تو ان تین چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ان میں ایک چیز آپ نے فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، یہ ایسی اولاد جو نیک ہو اور اپنے والد کے لیے، والدین کے لیے دعا کرتی ہو۔ وہ کہ زندگی میں آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے جو محنت کر کے گئے تھے، جو انویسٹمنٹ کر کے گئے تھے، اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، قرآن کا حافظ قرآن بنا دیا، تو وہ جو انویسٹمنٹ آپ نے اس پر کیا ہے، اپنا ٹائم دیا، اپنی صلاحیت دی، اپنا پیسہ دیا، تو یہ بچہ جب آپ کا حافظ بن جائے گا اور ٹھیک ٹھاک حافظ بنے گا تو قیامت کے دن یہ آپ کو پروفٹ اور منافع دلوائے گا۔ ایسا منافع ملے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جہاں ہم دنیا کی ضرورتوں کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی اپنی ضرورتوں کے لیے بھی انویسٹمنٹ کریں، اور اس پر خاص فوکس رکھیں، اس پر خاص توجہ دیں۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، ان کی تربیت کی فکر کریں، ان کو بہترین تعلیم دلوائیں، ان کو قرآن کا حافظ بنانے کی کوشش کریں، ان کو دین کی بنیادی تعلیم اور ضروری تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ ہمارا بچہ، ہماری اولاد جس حد تک ان چیزوں میں اچھی ہوگی، اسی حد تک گویا کہ یہ چیزیں ہمارے آخرت میں کام آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔